الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے دو سلسلے چلائے ہیں. ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے رجال اللہ ہے. یعنی اللہ پاک نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا تو اس کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اسی وجہ سے انسان اور جنات یہ دو ایسی مخلوق ہے کہ جو مکلف ہے، جن کو اللہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ دوبارہ ان دونوں مخلوقوں کو اٹھائیں گے تو ان دونوں کا حساب کتاب ہوگا. جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، وقت کے بارے میں، مال کے بارے میں اور علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اب انسان کو یہ معلوم کیسے ہوگا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک ہر انسان کے پاس آ کر کے تو اس کو بتائیں گے نہیں، اور ہر انسان کے اندر اتنی طاقت اور قوت اور صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے جا کر کے پوچھے کہ ہمیں بتائیے آپ ہمیں عبادت کس طریقے سے کرنی ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ پاک الگ الگ فرشتوں کو انسان کے پاس میں بھیجیں گے اور ایک ایک فرشتہ ایک ایک انسان کے پاس آ کر کے بتائے گا. تو جب اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ضرورت تھی ایک ایسے وسیلے کی، ضرورت تھی ایک ایسے ذریعے کی، ضرورت تھی بیچ میں آنے والی ایک ایسی شخصیت کی کہ جو اللہ کے پیغام کو لے، اللہ کے احکامات کو لے اور اللہ کے پیغام کو لے کر کے بندوں تک پہنچائے. کن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے ان اعمال کو لے کر کے بندوں تک پہنچائے، کن اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو لے کر کے بندوں تک پہنچائے. حلال کام کون سے ہیں، حرام کام کون سے ہیں، جائز کام کون سے ہیں، ناجائز کام کون سے ہیں، ثواب والے کام کون سے ہیں، گناہ والے کام کون سے ہیں. ان اعمال کو، ان احکام کو اللہ سے لے اور اللہ سے لے کر کے بندوں تک پہنچائے. عبادت کرنے کا طریقہ وہ سیکھے اور پھر بندوں تک پہنچائے. نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، حج ادا کرنے کا طریقہ، اس کے علاوہ جتنے بھی شرعی اعمال ہیں اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان احکامات کو اللہ سے لے اور اللہ سے لے کر کے بندوں تک پہنچائے. تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ درمیان میں کوئی شخصیت آئے، درمیان میں کوئی ہستی آئے، درمیان میں کوئی ذات آئے جو اللہ کے احکام کو لے. اس لیے کہ ہر بندہ تو اللہ کے حکم کو لے نہیں سکتا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھ نہیں سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اس احکام والے سلسلے کو بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک شخصیت کو دنیا کے اندر وجود دیا کہ جن کو ہم اور آپ انبیاء کرام علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ نبی دنیا کے اندر تشریف لائے. اب نبی کے پاس اللہ کا حکم آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، جس کو وحی کہا جاتا ہے. فرشتہ اللہ کا حکم لے کر کے نبی کے پاس آتا ہے وحی لے کر کے، اور نبی کے علاوہ فرشتہ کسی کے پاس بھی وحی لے کر کے نہیں آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صحابی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو یا کوئی بھی ہو. اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے تو وہ سراسر جھوٹا اور مکار ہے اور دھوکے باز ہے. فرشتہ وحی لے کر کے صرف اور صرف نبی کے پاس آتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتا. اس کے علاوہ اگر فرشتہ کسی کے پاس میں آئے گا تو اللہ کا عذاب لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم لے کر کے نہیں آئے گا. چنانچہ اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے دو سلسلے چلائے. ایک ہے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، اور دوسرے ہے رجال اللہ
یعنی اللہ کے نبی، کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں آسمان سے نازل فرمائی، اور کتابیں نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتابیں ہیں اور ان کتابوں کے اندر میں نے احکام کو بیان کر دیا ہے۔ اور دوسرا سلسلہ اللہ نے چلایا نبیوں کا کہ میرے بندو تمہیں کرنا وہ ہے جو میں نے کتاب میں کہا، اور طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو میرا نبی تمہیں بتائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے صرف حکم بیان کیا، طریقہ بیان نہیں کیا۔ جیسے اسلام کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے رمضان کے روزے رکھنا، چوتھے زکوٰۃ ادا کرنا، اور پانچویں حج بیت اللہ ادا کرنا۔ تو گویا کہ اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ ان 5 چیزوں میں جو پہلی چیز ہے شہادت کے بعد وہ نماز ہے۔ اب نماز کے بارے میں قرآن نے اللہ نے صرف اتنا ہی فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور تقریباً 700 مقامات پر قرآن میں اللہ نے یہ حکم فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو پڑھ جائیے، کہیں پر بھی آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے حکم تو دیا ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ کون بتائے گا؟ کہ طریقہ وہ بتائے گا کہ جو اللہ نے دوسرا سلسلہ چلایا ہے رجال اللہ کا، یعنی اللہ کے نبی۔ تو نبی آ کر کے طریقہ بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کے اوقات کون سے ہیں، کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے، سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنی ہے، سورج چھپنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے عصر کی نماز پڑھنی ہے، سورج چھپنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور مغرب کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ ان وقتوں کو بھی قرآن نے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن نے تو صرف اتنا کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں کے اوپر وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ لیکن ان وقتوں کو قرآن نے نہیں بتایا، کتاب نے نہیں بتایا، بلکہ نبی نے بتایا۔ اور پھر اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی قرآن نے نہیں بتایا، کہ پہلے قیام کریں گے، پھر قیام میں کیا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کرنا ہے، رکوع میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، پھر قومہ کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں کون سی تسبیح پڑھیں گے، پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے تو پھر اس میں کیا کیا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے سلام پھیرنا ہے۔ تو نماز کا حکم تو اللہ نے قرآن میں دیا، لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو نماز کا طریقہ کس نے بیان کیا؟ نماز کا طریقہ نبی نے بیان کیا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے سلسلے 2 چلائے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اللہ کے نبی ہیں۔ کرو وہ جو اللہ نے کتاب میں کہا، طریقہ وہ اختیار کرو جو اللہ کے نبی نے کہا، اس لیے کہ یہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، اب روزہ کیسے رکھنا ہے، کب سے کب تک رکھنا ہے، اور کن چیزوں سے رکنا ہے روزے کی حالت میں۔ کیا روزے کی حالت میں روزہ رکھنے والا روزے دار کھا سکتا ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں روزے دار پی سکتا ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں روزے دار صحبت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تینوں چیزیں منع ہے۔ روزے کی حالت میں روزے دار کسی سے بات چیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی اجازت ہے۔ روزے دار روزے کی حالت میں سو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی اجازت ہے۔ روزے دار روزے کی حالت میں اپنی دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی اجازت ہے۔ لیکن نماز میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ نمازی نماز کی حالت میں نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ سلام کر سکتا ہے، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتا ہے، نہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں ان چیزوں کی شریعت نے اجازت دی، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا، کھانے سے، پینے سے اور صحبت کرنے سے، اور وقت بتلایا کہ کب سے کب تک تمہیں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ بتایا کہ صبح صادق سے لے کر کے جب صبح صادق سے لے کر کے سحری کے وقت سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، یعنی مغرب تک تمہیں بھوک اور پیاس سے اور ان چیزوں سے بچ کر کے رہنا ہے۔ اگر ان چیزوں سے تم بچ کر کے رہو گے تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ قرآن نے نہیں بتایا بلکہ نبی نے آ کر کے بتایا۔ قرآن نے تو صرف اتنا کہا روزہ رکھو، رکھنا کس طریقے سے ہے یہ نبی نے آ کر کے بتایا۔ قرآن نے فرمایا آتوا الزکاۃ،
اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے تو اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، وہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں ملا ہے، اپنی طاقت اور اپنے علم اور اپنی دانش اور سمجھ اور بوجھ کی بنیاد پر تمہیں مال نہیں ملا ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کی سوچ نہیں ہے، یہ صحابہ کی سوچ نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی سوچ نہیں ہے، یہ متقی اور پرہیزگار اور نیک اور ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قارون اور فرعون کی سوچ ہے کہ قارون کو جو اللہ نے خزانہ عطا فرمایا تھا، قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کر اور اپنے ساتھ اللہ کے غریب بندوں کے اوپر بھی احسان کر، یعنی اس کی زکوٰۃ نکال اور غریب بندوں کی بھی خدمت کر۔ قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میرے پاس جو مال ملا ہے، مجھے جو مال ملا ہے وہ اللہ کے فضل سے نہیں بلکہ میری طاقت سے، میری محنت سے، میری فکر سے، میری سوچ سے، میرے دماغ سے، میرے عقل سے اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے نہیں دیا ہے بلکہ میں نے اپنی محنت سے اس کو حاصل کیا ہے۔ قرآن نے اس کو رد کیا ہے کہ نہیں، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، نہ کوئی انسان اپنی محنت سے مال کما سکتا ہے، نہ اپنی عقل سے کما سکتا ہے، بلکہ اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے، دولت تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک معمولی سی نعمت بھی اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لے اور انسان کو نہ دے تو آپ یقین مانیے کہ انسان تو باقی چیزوں کو تو بھول ہی جائے گا، اور باقی جو نعمتیں ہیں وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہوں گے کہ اسلام نے یہ بتایا کہ کسی خوشی کے موقع پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، یہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کوئی اچھی خبر سنی، کوئی اچھی بات سنی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے بعد پھر شریعت نے کہا کہ الحمدللہ کہو۔ اگر کوئی مسلمان چھینک آنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جانور چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا اور یہ بھی نہیں کہہ رہا۔ اور چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت، لیکن اس کا جواب دینا واجب۔ چھینکنے والے کو اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب کا مقام اور مرتبہ سنت سے بڑھ کر کے ہے۔ سنت سے کیا ہے؟ بڑھ کر کے ہے۔ پہلے نمبر پہ فرض ہے، دوسرے پہ واجب ہے، تیسرے پہ سنت ہے، اس کے بعد میں نفل ہے، اس کے بعد میں مستحب ہے۔ لیکن یہاں پر واجب سے زیادہ سنت کا ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور موقع ہے کہ جہاں پر واجب سے زیادہ سنت کا ثواب ہوتا ہے، اور وہ موقع آتا ہے کسی کو سلام کرنا، کہ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت، اور سلام کا جواب دینا واجب۔ تو واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن سلام میں اگر آپ چل کر کے پہل کر کے سلام کریں گے اور اس سنت کو زندہ کریں گے، ادا کریں گے، تو یہاں پر سلام کرنے میں سنت کا ثواب واجب سے زیادہ۔ اور اسی طریقے سے چھینکنے والے کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت، اور جب اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نے سن لیا تو آپ پر جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب، لیکن یہاں پر سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں جگہوں پر جب تک سنت زندہ نہیں ہوگی واجب ہی نہیں ہوگی۔ کوئی آپ کو سلام کرے گا تو ہی آپ کے اوپر جواب دینا واجب ہوگا نا، تو سلام ہی نہیں کرے گا تو واجب کہاں سے ہوگا؟ کسی نے چھینکی اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا اور اس کی آواز آپ کے کان میں پڑی تو ہی یرحمک اللہ کہنا واجب ہوگا نا۔ اگر اس نے الحمدللہ کہا ہی نہیں، اس سنت کو ادا کیا ہی نہیں، تو آپ واجب کہاں سے ادا کرو گے؟ تو واجب کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ مقام ایسے ہیں کہ یہاں پر سنت کا ثواب زیادہ ہے اور واجب کا اس سے کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سنت نہیں ہوگی تو واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو چھینکنے والے کے لیے ضروری ہے، سنت ہے وہ کہے الحمدللہ، اور جو پاس میں بیٹھا ہوا سن رہا اس کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ الحمدللہ کہنا سنت، یرحمک اللہ کہنا واجب۔ اب آپ دیکھیے،
کہ کسی خوشی کے موقع پر الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی خوشی حاصل ہوئی، اچھا بزنس لگ گیا، اولاد ہو گئی، بیٹا اچھی جاب پر لگ گیا، یا اللہ نے زمین دلوا دی، مکان بنوا دیا وغیرہ بہت ساری چیزیں خوشی کے موقع پر۔ یہاں پر تو چھینک آئی ہے، تو چھینک کا آنا کون سا خوشی کا موقع ہے؟ چھینک کا آنا، دھیان سے سن رہے میری بات، چھینک کا آنا کون سا خوشی کا موقع ہے؟ پھر شریعت اسلام کیوں کہہ رہا ہے کہ تم الحمدللہ کہو؟ یہ تو کوئی خوشی کی بات تو ہے نہیں، چھینک آ گئی چلی گئی۔ بعض دفعہ تو چھینک اگر زیادہ آ جائے تو وہ نزلہ اور ہو جاتا ہے۔ شمت اخاک ثلاثا فإن زاد فهو زکام، 3 مرتبہ اپنے بھائی کی چھینک کا جواب دو، اس سے زیادہ اگر وہ چھینک رہا ہے تو زکام ہے، جا کر کے علاج کراؤ، پیغمبر نے حدیث میں کہا۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، الحمدللہ کہو۔ یہ ہمیں لگ رہا ہے، یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی نعمت نہیں ہے، اور حقیقت میں اگر سچے دل و دماغ سے غور و فکر کریں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا سانس رک جاتا ہے، سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے لیے اس کا سانس رک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو چھینک آتی ہے۔ چھینک آتے ہی فوراً شریعت نے کہا کہ کہو الحمدللہ۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اور اللہ اپنا یہ فضل انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تیری اس چالو سانس کو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے بعد میں دوبارہ چالو کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیشہ کے لیے اس سانس کو روک لیتا، لہذا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے بعد تیری سانس کو دوبارہ چالو کر دیا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ کہو الحمدللہ۔ اب آپ بھی تو بول دو الحمدللہ۔ اور اس سے زیادہ سننے والے کے اوپر کیا کہا؟ اس کے اوپر واجب کیا کہ تم کہو یرحمک اللہ، کہ اللہ نے تیرے اوپر رحم کر دیا۔ رحم کیا ہے؟ کہ اللہ چاہتا تو اس سانس کو روک لیتا، لیکن اللہ نے اس سانس کو روکا نہیں، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے بعد چھینک آنے کے بعد اس سانس کو دوبارہ جاری کر دیا۔ تو چھینکنے والا کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس ایک سانس کو اللہ پاک روک لے، اور علماء کرام فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں کہ ایک دن میں انسان تقریباً 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ ایک دن میں، 24 گھنٹے میں انسان سانس لیتا ہے۔ اور سانس پر 2 نعمت ہے، سانس کا اندر جانا یہ اللہ کی الگ نعمت ہے، اور سانس کا باہر آنا یہ اللہ کی الگ نعمت ہے۔ جب انسان سانس اندر لیتا ہے تو باہر کی جو خوشبودار ہوا ہے اور تازگی ہے، اللہ پاک اس ہوا کو انسان کے جسم میں پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے مضر اور اثرات خراب چیزیں وہ ختم ہوتی ہیں اور انسان کے جسم میں تازگی پہنچتی ہے۔ اور جب انسان سانس باہر نکالتا ہے تو اس کے جسم میں جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اللہ پاک اس سانس کے ذریعے سے ان نقصان دینے والی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ تو سانس کا اندر جانا یہ اللہ کی ایک نعمت، اور سانس کا باہر آنا یہ اللہ کی دوسری نعمت۔ اور ایک نعمت پر کم از کم 1 مرتبہ شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو اگر انسان اور دیگر نعمتوں کو تو چھوڑو، دولت کو چھوڑو، مال کو چھوڑو، رزق کو چھوڑو، اولاد کو چھوڑو، دکان کو چھوڑو، مکان کو چھوڑو، کاروبار کو چھوڑو، صحت کو چھوڑو، دماغ کو چھوڑو، آنکھ کو چھوڑو، کان کو چھوڑو، زبان کو چھوڑو، جسم کو چھوڑو، دنیا کی اور ساری نعمتوں کو چھوڑ دو، اگر انسان اللہ کی ایک نعمت سانس کا شکر ادا کرنے بیٹھے تو وہ صرف سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ 24,000 مرتبہ کون شکر ادا کرے گا؟ اور 24,000 مرتبہ انسان 24 گھنٹے میں سانس نارمل طریقے سے لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان جم کر رہا ہو، نوجوان بیٹھے ہیں جم کے اندر جاتے ہیں جم کرنے کے لیے، تو جم کرنے کے لیے جب جاتے ہیں اس میں سانس تیز آتی ہے، اور جب انسان رننگ کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو اس میں سانس اور تیز آتی ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ایک انسان ایک دن میں 50,000 مرتبہ، 40,000 مرتبہ، 30,000 مرتبہ، ورنہ تو نارمل کم از کم 24,000 مرتبہ صرف 24 گھنٹے میں انسان سانس لیتا ہے۔ تو آنے کا الگ اور جانے کا الگ، تو 24,000 سانس کی نعمتیں تو ہمارے پاس میں صرف 24 گھنٹے میں اللہ کی صرف سانس کی نعمت موجود ہے۔ کہو الحمدللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہا شریعت نے
کہ جب چھینک آ جائے اور تمہارا دوبارہ سانس چالو ہو جائے تو کہو الحمدللہ کہ اللہ نے تمہاری سانس کو چالو کر دیا، ورنہ جس اللہ نے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے لیے تمہاری سانس روکی تھی وہ چاہتا تو ہمیشہ کے لیے تمہاری سانس روک دیتا اور تم دنیا سے چلے جاتے۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا نا کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ صرف ایک سانس کا فرق ہے۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اگر سانس چل رہی ہو تو انسان اس دنیا میں ہے، اور اگر سانس بند ہو جائے تو انسان اس دنیا میں چلا جائے گا۔ اس سانس ہی کا تو فرق ہے۔ اس وجہ سے قدم قدم پر چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ناشکری مت کیا کرو۔ مان تو کیوں دیا ہی کو نہیں، مان تو کیوں مل رہا ہی کو نہیں، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، پیسے کو نہیں آ رہی، یہ کو نہیں ہو رہی، روزی کو نہیں مل رہی، بس یہ کوئی طریقہ؟ یعنی رات دن ناشکری، شکایت ہی شکایت۔ خدا بھی سوچتا ہے اتنا سارا دے کے بھی اس کو کچھ نہیں۔ ارے بھائی سمجھو تو صحیح، آنکھ تمہاری دیکھ رہی ہے، دماغ تمہارا سوچ رہا ہے، زبان تمہاری چل رہی ہے، ہاتھ تمہارے چل رہے ہیں، پاؤں تمہارے چل رہے ہیں، دانت تمہارے چل رہے ہیں، سارے جسم صحیح سلامت ہے۔ کیا یہ نعمت نہیں، صرف پیسہ ہی نعمت ہے؟ ہاں، تمہارے پاس میں بیوی موجود ہے، تمہارے پاس میں بچے موجود ہیں، تمہارے پاس میں ماں باپ موجود ہے، تمہارے پاس میں بھائی بہن موجود ہے، تمہارے پاس میں رشتہ دار موجود ہے، تمہارے پاس میں گھر موجود ہے، تمہارے پاس میں بزنس موجود ہے، تمہارے پاس میں تجارت موجود ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اگر کروڑوں روپے کے بھی مالک بن جاؤ اور بستر کے اوپر پڑ جاؤ، بتاؤ وہ پیسہ آپ کا کیا کام آئے گا؟ تو صحت کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اگر کروڑوں روپے کے مالک بن جاؤ اور جیل کے اندر چلے جاؤ، آزاد نہ پھرو، بتاؤ وہ پیسہ آپ کے کیا کام آئے گا؟ اگر کروڑوں روپے کے مالک بن جاؤ اور قبر میں چلے جاؤ، زندہ نہ رہو، بتاؤ وہ پیسہ آپ کے کیا کام آئے گا؟ تو زندگی بھی تو اللہ کی نعمت ہے، آزادی بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اور صحت بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اس وجہ سے قدم قدم پر چلتے پھرتے ہر وقت یہ کہا کرو اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو۔ اور اگر یہ دعا نہ آتی ہو تو ہر موقع پر کہو الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ہر وقت کہو الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب آپ اس طریقے سے کرو گے اور اس طریقے سے آپ کہو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں بڑھا کر کے دوں گا۔ آج تمہارے پاس میں 2 دکان ہے، تم اگر اس کو 4 دکان کرنا چاہتے ہو تو کوئی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وظیفہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا تعویذ تو میں تمہیں دے رہا ہوں، سب سے بڑا وظیفہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ آج اگر تم 5 لاکھ کے مالک ہو، 10 لاکھ کے مالک بننا چاہتے ہو، سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس میں موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب آپ شکر ادا کرو گے تو جتنا آپ کے پاس میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بڑھا کر کے دے گا۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کے